واقع غدیر میں تاریخی اعتبار سے کچھ حصہ وہ ہے جس کو سارے مخالفین مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین کو ولایت دو اس معنی میں کہ یہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ابھی تک جو سامنے آتی ہے بات، کم از کم نامی گرامی جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اس میں، اور میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے اس بات کے اوپر، اس میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ متقی ترین تھے، عالم تھے، سب ثابت کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے بڑھ کر بھی جانے کو تیار ہیں۔ وہ کیا جانے کو تیار ہیں؟ کہا کہ دین اور سیاست دو علیحدہ برانچز ہیں، دین کی امامت امیر المومنین کے پاس، یہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ بس ایک گروہ وہ ہے جس نے کہا مولا امیر المومنین کے تقوی، شجاعت، خشیت خدا، علم، ان سب کو ماننے کو تیار ہے، باقی کے کوئی تذکرہ نہ کرے۔ ایک گروہ نے یہ کہا ہم یہ سب بھی مانتے ہیں اور امیر المومنین کے امام ہونے کو بھی مانتے ہیں، کس فیلڈ میں؟ انہوں نے کہا دو کیٹیگریز کر لیجئے، ایک دین ہے اس میں ہم مانتے ہیں، اور ایک سیاست اس میں ہم نہیں مانتے۔ اچھا، ہم جب کہیں گے بھائی آپ دین بڑی چیز ہے، سیاست بڑی چیز ہے، آپ دین میں مان رہے ہیں، سیاست پہ نہیں مان رہے، تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس کر کہتے ہیں سیاست اتنی پست چیز ہے، اس میں آپ مولا امیر المومنین کو نہیں لائے۔ تم بڑی چیز میں مان رہے ہو جو دین ہے، تو چھوٹی چیز میں حاکمیت کیوں نہیں مانتے؟ ان کو پتہ ہے یہ دین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم دخالت دیں گے بھی تو ذلیل ہو جائیں گے، وہاں معجزہ لانا پڑتا ہے، اور سیاست وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دخالت دیں گے ہمیں معجزے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، صرف شمشیر کسی کی گردن پہ رکھواؤ، بیعت کروا دو، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے ان دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا۔ قدیم زمانے میں بھی ایسے علماء تھے، اس وقت کے دور میں بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا بھائی دو حصے کر لو، امیر المومنین کی امامت کو، ان کی حاکمیت کو دین میں قبول کرتے ہیں ہم، حتیٰ نبی کی جانشینی بلا فصل کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کس چیپٹر میں؟ دین میں۔ سیاست میں کا نہیں، اس میں نہیں، اس کیٹیگری کو آپ علیحدہ کر دیجئے۔ اچھا، ہم ان سے صرف سوال کرتے ہیں بس اس میں کس کی حاکمیت قبول کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس میں جس کو لوگ مان لیں وہی صحیح ہے۔ اچھا، جس کو لوگ مان لیں صحیح ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے چلائیے، وہ دین کے حاکم رہے، یہ دنیا کے حاکم رہے، آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے نزدیک نہ لائیے۔ چند دن پہلے کسی نے مجھ سے فون کیا، تو ان سے بات کی مجلس کے بعد، وہ مجلس تھی میرے خیال میں، جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے شاہ خراسان میں، بہت نامور آدمی ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں۔ پھر وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے، مجھے معلوم ہے ان کے خاندان میں مشترکہ اس طرح کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں کہ اہل سنت نے شیعہ سے، شیعہ نے اہل سنت سے شادیاں کی ہوئی ہیں، کہنے کہ اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ ہم اہل بیت کی دینی حاکمیت کو مانتے ہیں، دنیاوی حاکمیت کو نہیں مانتے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، اگر دین میں امیر المومنین کی حاکمیت کو مانتے ہیں، امیر المومنین اور ان کی اولاد کی حاکمیت کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا دین میں مانتے ہیں، سیاست پہ نہیں مانتے، میں نے ان سے کہا صرف ایک بات دیکھنا، وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھنا جس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ امیر المومنین نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ فقہ میں کس پہ عمل کر رہے ہو؟ اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے کہی تھی، یا اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو ان کے مخالفین نے کہی تھی؟ کم سے کم جو بات دعوے میں کہہ رہے ہو اسی پر عمل کر کے دکھا دو۔ فرض کرو تم کہہ رہے ہو تم سیاست میں امیر المومنین کی نہیں مانتے، دین میں امیر المومنین کی مانتے ہو، تو میں تم سے پوچھوں گا جو دین تمہارے ہاتھ میں ہے یہ علی کا دیا ہوا دین ہے یا امیر المومنین کا دیا ہوا دین ہے؟ کیا آیا اولاد امیر المومنین نے یہ دین تم کو دیا تھا؟ ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھو، اگر تم کہتے ہو تم نے دین امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سے لیا تو تمہارے راویوں کے پاس دشمنان امیر المومنین کے نام کیوں ہیں؟ پھر ان میں امیر المومنین سے بغض رکھنے والوں کے نام کیوں ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو دین میں حاکم مانتے ہیں، یہ بھی دین میں بھی حاکم نہیں مان رہے ہیں، یہ صرف کہنے کی بات کر رہا ہے، یہ صرف معاملے کو ٹالنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب تصور کیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ مخالفین نے کہا ہم دوستی کی حد میں مانتے ہیں، جانشینی کی حد میں، دین کی حد میں مانتے ہیں، سیاست کی حد میں نہیں مانتے۔ اب میں کہوں گا ہم لوگ کون لوگ؟
تاریخی اعتبار سے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جہاں کھڑا کیا ہے ہم وہیں کھڑے ہیں. آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی، اتفاقاً بات غدیر پہ چل نکلی، تو کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی صاحب ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اتحاد کر لیں، اہل سنت اہل شیعہ اتحاد کر لیں. انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی اتحاد کی آپ بتائیں، آپ اتحاد کریں گے تو کیسے اتحاد کریں گے؟ جو ہمارے دوست تھے ان سے کہا آپ اتحاد کریں. انہوں نے کہا ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں اتحاد کرو. تو انہوں نے کہا آپ بتائیے اب اتحاد کیسے ہوگا؟ کہنے لگے اتحاد ایسے ہوگا کہ 10 ہجرہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے ہمیں ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، آپ چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم میدان میں ابھی بھی کھڑے ہیں. آپ میدان میں آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ہم سے کہا من کنت مولا بہذا علی مولا، ہم نے سنا، ہم وہیں پر کھڑے ہیں کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں. آپ کہیں اور چلے گئے اور آپ کسی اور کو مان کے بیٹھ گئے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اتحاد کریں، واپس آ کر امیر المومنین کو مولا تسلیم کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہم ہیں، ہم نے امیر المومنین کو مولا مانا، اس مولا کے تمام فیکلٹیز کو تسلیم کر لیا. دین، سیاست، حکومت، حاکمیت، سب نے امیر المومنین کو اور اولاد امیر المومنین کو مولا تسلیم کر لیا. صحیح ہے. اچھا یہ تاریخ میں ہمارا موقف ہے. اب جتنی جگہ پہ جشن غدیر آج شب منایا جا رہا ہوگا ان سب سے پوچھے گا یہ تمہارا موقف ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہی ہے، کہ تمام زندگی کے پہلوؤں میں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین حاکم ہیں. صحیح ہے. پھر میں پوچھوں گا یہ جو آج آپ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو اپنا لیڈر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ دو جواب پہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں دین کے معاملے میں امیر المومنین کو مانتا ہوں، میں نے تو اس کو سیاست میں مانا ہوا ہے. تو میں کہوں گا یہی بات تو دشمن بھی کہہ رہے تھے، یہی تو دشمن بھی کہہ رہے تھے. بھئی 1400 سال پہلے ان دشمنوں کے سامنے ایک مشکل آئی، حدیث غدیر، اس کا علاج انہوں نے کیا نکالا؟ انہوں نے کہا بھائی دین امیر المومنین کے پاس، سیاست کسی اور کے پاس. آپ بھی جواب میں یہی کہہ رہے ہیں. اچھا اب وہ ہم سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک سادہ سا کام کرنا پڑے گا، آپ جس کو دین میں حاکم مانے اسی کو سیاست میں حاکم ماننا پڑے گا. یہ ہم کو کرنا پڑے گا. اچھا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ عملاً موقف میں اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں دشمن کھڑے ہوئے تھے. اور میں اب آپ کی خدمت میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ آج کی شب جشن غدیر منانے والے شاید 90% لوگ وہیں کھڑے ہو گئے. اس کو میں ایک اور طرح سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ہم تاریخ میں حق غدیر کو پوری عمومیت کے ساتھ مانتے ہیں، جب حال میں آتے ہیں تو اس حق غدیر کو اتنا ہی سکیڑ دیتے ہیں جتنا تاریخ میں دشمنوں نے سکیڑ دیا تھا، اتنا ہی محدود کر دیتے ہیں جتنا دشمنوں نے تاریخ میں محدود کیا تھا. اچھا اب ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے. وہ کیا؟ مستقبل میں آپ کیا مانتے ہیں؟ تاریخ میں مانتے ہیں حق غدیر عمومیت رکھتا ہے زندگی کے تمام پہلوؤں پر. مستقبل کے لیے کیا مانتے ہیں؟ مستقبل کے لیے آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ مستقبل کے لیے منصوبہ یہ ہے کہ اولاد امیر المومنین تشریف لائیں گے، اس وقت کس حاکمیت کو ان کو دیں گے؟ آپ زندگی کی تمام حاکمیتیں ان کو دے دیں گے. بس ماضی میں بھی مانتے ہیں کہ اولاد امیر المومنین اور امیر المومنین کو ساری حاکمیتیں ملنی ہیں، مستقبل میں بھی مانتے ہیں، اور جب حال میں پہنچتے ہیں تو پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہلے کے دشمن اور بعد کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ حاکمیت تقسیم کر لیتے ہیں، دین امیر المومنین کے نام، دنیا کسی اور کے نام. یہ تو عملاً پھر ہم غلط ہو گئے. اس غلطی کی وجہ سے حق غدیر 1400 سال کا ابھی تک ناقابل اتمام یعنی ختم نہ ہوا، وہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے ابھی تک. کیوں حق غدیر ادا نہیں ہوا؟ 1400 سال پہلے بھی ادا نہیں ہوا، صاحبان حق نے قربانیاں دی. آج 1400 سال کے بعد میں نظر دوڑاتا ہوں تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حق غدیر ادا نہیں ہوا، صاحب حق اب بھی قربانی دے رہا ہے. اچھا وہ کیوں قربانی دے رہا ہے؟
آپ کہتے ہیں ان کو 1400 سال پہلے اس لیے قربانی دینی پڑی کہ حامی سامنے نہیں آئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آوان و انصار اور حمایت اور نصرت کرنے والے میدان میں نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ حق کسی اور کے حوالے کر دیا، اور اس حق کو دستبردار کرنے کے باوجود ماضی میں پھر حق کا جشن منا لیا. یہ کیا کیا؟ یعنی فی زمانہ اپنے زمانے کے اندر حق سے دستبردار ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ حق کسی اور کو تجویز کر دیا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دے دیا، اور ماضی کے اس حق کو پھر جشن منا لیا کہ ماضی میں اتنا بڑا حق اعلان ہوا تھا. تو تم نے جو اتنے بڑے جشن کی بات کر رہے ہو کہ اعلان ہوا تھا، حال میں کیوں حق سے دستبردار ہو رہے ہو؟ پھر ان لوگوں کی مذمت کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت حق ادا نہیں کیا تھا؟ یہ تو آج پھر کر رہے ہیں آپ تو یہی کام. تو عزیزان محترم، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. اگر غدیر کو دیکھوں تاریخ میں تو جشن ہے، اگر غدیر کو دیکھوں حال میں تو ماتم ہے. تو پھر ماتم ہے. کیوں ماتم ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 1400 سال ہو گئے، حق اعلان ہوئے ہوئے آج تک ادا نہیں ہوا. انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، ابھی تک ادا نہیں ہوا. یہ اچھا ہے کہ وعدہ ہے کہ مستقبل میں ادا ہو جائے گا. یہ وعدہ ہوا ہے مستقبل میں ادا ہو جائے گا. صرف ایک سوال کے ساتھ، پتہ نہیں ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو حق ادا کر دیں گے، یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جو نعوذ باللہ پیچھے رہ جائے. یہ بھی نہیں معلوم. یہ اہم ترین مسئلہ ہے غدیر کے حوالے سے، اور یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی زندگی میں شاذ و نادر کبھی سنا ہوگا. ہم لوگ تاریخ کا ذکر کریں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم پر سوال ہوگا کہ تم نے اپنے زمانے میں حق کے غدیر کی ادائیگی کے لیے کیا کیا. اور میں نے اسی دوران میں اجمالاً عرض کر دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ایک بار پھر اس کو عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرح ماضی میں ضرورت تھی، جن کے سامنے حق غدیر اعلان ہوا تھا ان کے اوپر ایک چیز واجب ہو گئی تھی. کیا واجب ہوا تھا؟ اپنی پوری زندگی کے ساتھ تسلیم ہو جائیں امیر المومنین کے حق کے سامنے، تسلیم ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اولا ہوں تمہارے نفس کے اوپر تم سب سے بھی. میرے پاس ولایت ہے، اور سب نے قبول کیا تھا کہ ہاں یہ ولایت ہے. اگر اس ولایت کو تسلیم کرتے ہیں تو زندگی کی تمام پہلوؤں کے ساتھ، فیکلٹیز کے ساتھ امیر المومنین اور ان کے اولاد کے سامنے تسلیم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں وہی کرنا ہوگا جو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم انجام دیں. اور اس میں کوئی تفریق نہیں رہے گی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ سیاست ہو. ہماری ساری زندگی ان کے نام کے اوپر جائے گی. اچھا، یہ وہ حق ہے جس کی ادائیگی سخت ہے. آپ خود تصور کیجئے، اور میں خود اپنے ذہن سے بار بار سوال کرتا ہوں. اتنا ہم واقعہ کربلا کو دہراتے ہیں، اور اس دہرانے کے دوران ہم لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے جنہوں نے کربلا میں قربانی دی. اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، اگر حق کے کربلا اور حق کے غدیر بس اتنا ہے کہ سال میں چند دن یاد کرنا اور معاملہ ختم ہے، تو یہ کون سی قربانی ہے؟ اس میں کون سی قربانی ہے؟ تو کوئی بھی قربانی نہیں ہوئی پھر تو اس قربانی کے مقابلے میں جو وہ لوگ 1400 سال سے دیتے آ رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عزیزان محترم، جب ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ اہل بیت کے سامنے سرنڈر ہوں گے، تب ہم غدیر کے معاملے میں کہہ پائیں گے کہ ہاں ہم حق غدیر کی ادائیگی کے راستے میں ہیں. بس یہ جشن منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے؟ ضرور منانا چاہیے، قطعاً منانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں سے ہی بھول جائیں ہم لوگ کہ جشن تھا، ایک غدیر تھی. لیکن اس جشن کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا ایک احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس جشن کے تاریخ میں وارث ہیں، اور اس حال میں اس حق کے نگہبان ہیں جو غدیر کے دن ہمارے سامنے اعلان ہوا تھا. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، غدیر کے موقع پر جہاں کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں وہاں شروع جشن سے ہوتا ہے، اختتام لوگوں کو ایک فکر میں ڈالنے پر ہوتا ہے، اور اس فکر میں ڈالنے کے بعد ان کے چہروں سے جشن کی خوبصورتی
ختم ہو جاتی ہے.